بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ڈرائیوری کی نوکری نے مجھے تھکن سے مار ہی ڈالا تھا کیونکہ مسلسل 3 راتوں سے میں سو نہ سکا تھا۔ کالج کا ایک ٹرپ مری کاغان کی سیر کو گیا تو بس کے مالک نے مجھے ہی ان کی ڈرائیوری کی ذمہ داری سونپی تھی۔ نہ صرف مجھے اتنے لمبے سفر پر جانا تھا بلکہ اس ٹرپ کے ساتھ انہیں واپس بھی لے کر آنا تھا۔ پہلے تو اتنا لمبا سفر میں نے اکیلے ہی طے کیا، اوپر سے بس سے اترے ان سٹوڈنٹس کو ابھی چند گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ انہوں نے مجھے دوبارہ کہا کہ ہمیں مری کی سیر کے لیے جانا ہے۔ یوں بس کو لے کر جہاں وہ کہتے رہے وہیں پر میں گھومتا رہا۔ اب 3 دن بعد انہیں واپس ان کے گھروں پر چھوڑا تو آدھی رات ہو چکی تھی۔ اب میں بس کو سٹاپ پر کھڑی کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اس جنگل سے گزرتے ہوئے عجیب سا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے میں کبھی اس راستے سے آیا ہی نہیں تھا۔ سڑک کے ایک طرف گھنا جنگل تھا تو دوسری طرف بالکل ہی بنجر سی زمین۔ ابھی تھوڑی آگے ہی گیا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں شہنائیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ میں حیران تھا کہ اس ویران سے علاقے میں بھلا یہ آوازیں کیسی؟ تبھی ڈھول ڈھماکوں کی آوازیں اور تیز ہونے لگی۔ اب تو میں اپنی بس روکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سامنے ہی سیدھی سڑک سے ایک ہجوم آ رہا تھا۔ ان کے آگے والے لوگوں کے گلے میں ڈھول تھے جنہیں وہ زور زور سے بجا رہے تھے۔ سارے لوگوں کے درمیان چلتی ہوئی ایک سرخ جوڑے میں ملبوس دلہن اور اس کے برابر میں کھڑا لال گلاب کا ہار پہنے وہ دلہا تھا۔ وہ بارات چونکہ بیچ سڑک میں تھی اسی لیے میں بس کو روکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتے وہ بس کے قریب آ رہے تھے۔ مجھے بس میں بیٹھا دیکھ کر ایک عمر رسیدہ عجیب و غریب سا لباس پہنے ہوئے آدمی میرے قریب آیا اور کہنے لگا، بھائی یہاں سے تھوڑی دور ہمیں آگے جانا ہے، ہم کافی دور سے پیدل چلتے آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ دلہا دلہن اور پوری بارات ہے، تم دیکھ ہی سکتے ہو کہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں اور بچے بھی، تو ہم پر مہربانی کرو، اپنی بس میں ہمیں وہاں تک چھوڑاؤ۔ ہمیشہ کی طرح میرے نرم دل نے اس کی بات سے انکار کرنا مناسب نہ سمجھا، حالانکہ میں تھکن سے بالکل چور ہوا پڑا تھا۔ بس دل چاہتا تھا کہ بس سٹاپ پر چھوڑوں اور گھر جاتے ہی بستر میں لیٹ کر سو جاؤں، لیکن اس بزرگ آدمی کی بات ٹالنا مجھے مناسب نہ لگا تھا، اور نہ ہی میں نے اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کی تھی کہ میں کسی کی بات سن کر صاف انکار کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ میں نے اپنی تھکن کو نظر انداز کر کے اس بزرگ سے کہا، جی کیوں نہیں، آپ سب لوگ بس میں بیٹھ جائیں۔ اب وہ خوشی خوشی بس میں سوار ہو گئے تھے۔ پھر میں نے یو ٹرن لیا اور اس بزرگ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف لے کر جانے لگا۔ وہ عجیب سا راستہ تھا، نہ جانے یہ لوگ کہاں رہتے تھے اور انہیں یہ دلہا دلہن لے کر کہاں جانا تھا۔ میں نے دیکھا لال دوپٹے میں ملبوس دلہن بالکل میری ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھی سر جھکائے تھی، لیکن اس کا ہلتا وجود بتا رہا تھا کہ وہ آنسوؤں سے رو رہی ہے۔ پھر میں دل میں سوچنے لگا کہ شاید اپنوں کے چھوڑنے کا دکھ ہے، تبھی تو یہ اس طرح سے رو رہی ہے۔ میرے گھر میں بھی میری 4 بہنیں تھیں، ان کی رخصتی کا سوچتا تو ابھی سے دل اداس ہو جاتا تھا۔ ویسے بھی لڑکیوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بابل کا گھر آسانی سے چھوڑ سکیں۔ پھر تقریباً 15-20 منٹ کی مسافت کے بعد بالآخر ان کی منزل آ گئی تھی۔ اس بزرگ نے میرا شکریہ ادا کیا، پھر ایک ایک کر کے وہ سب لوگ دھیرے دھیرے بس سے اترنے لگے۔ اب میں ان کے اترنے کا منتظر تھا۔ میں حیران رہ گیا، انہوں نے جہاں پر بس رکوائی تھی وہاں پر کوئی بھی آبادی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک گھنا جنگل تھا۔ بھلا اس جنگل میں جا کر یہ لوگ کیسے رہیں گے؟ حالانکہ حلیے سے تو اچھے خاصے امیر کبیر لوگ نظر آ رہے تھے، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ ان کی بارات میں شامل ساری عورتوں نے بھاری زیورات پہن رکھے تھے۔ ان کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ زیورات سونے اور چاندی کے ہی تھے۔ جب سارے لوگ اتر گئے تو میں بھی بس کو مخالف سمت میں موڑنے لگا۔ میں پلٹ کر دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ بارات کہاں پر جائے گی، لیکن یہ کیا، اتنی جلدی چند سیکنڈز کے اندر ہی وہ سب لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ میں اپنی آنکھیں مسلنے لگا، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ آخر اتنی اچانک سے وہ سب کیسے غائب ہو گئے تھے۔ پھر دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتا میں جلدی سے بس کو تیزی سے دوڑانے لگا۔ میں اس جنگل سے بہت دور جانا چاہتا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں بس کو چلا پایا تھا جب میں نے سامنے والے شیشے سے کسی کے وجود کو بیٹھے ہوئے بس میں دیکھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کیونکہ لال دوپٹے میں ملبوس دلہن بس کے اندر ہی موجود تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو کیا اترنے والی بارات کے ساتھ یہ دلہن نہیں اتری تھی؟ میں بری طرح خوف زدہ ہو گیا کیونکہ بس کا سٹاپ بھی آنے والا تھا۔
अब मैं घर की तरफ ही रवाना होने को था, लेकिन बस में बैठी ये दुल्हन जो हाथों में मुंह छुपाकर बुरी तरह रो रही थी, मैं अपना सर थाम कर रह गया। न जाने वो बारात के लोग जिनके साथ वो दुल्हन नहीं गई थी मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि दुल्हन तो बस में ही रह गई है, वो ज़रूर मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। मैं ये सोचकर बुरी तरह खौफजदा था। फिर जैसे ही बस रुकी मैं फ़ौरन ही दुल्हन के पास पहुँच गया। आप कौन हैं? मैंने आपको बारात के साथ देखा था। आपको वापस उन्हीं लोगों के पास चले जाना चाहिए। इस तरह से आपकी और उनकी इज्जत खराब हो जाएगी। मुझे उस लड़की की बहुत फिक्र हो रही थी। तभी उसने अपना लाल घूंघट उलट दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियां देखी थी, लेकिन इतनी हसीन व जमील और ख़ूबसूरत लड़की मैं अपने सामने पहली बार देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में आंसू भरे थे। फिर वो कहने लगी, जब मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा था तो मैं किस तरह इन लोगों के साथ चली जाती। मैं तो उनसे अपनी जान छुड़वाना चाहती थी। अब मैं कभी लौट कर वहाँ नहीं जाऊंगी। यहीं सड़क पर किसी गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उन जालिम लोगों के साथ हरगिज़ नहीं जाऊंगी जो ज़बरदस्ती मेरी शादी करके अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। अब मैं चुप हो गया था। वो लड़की थी भी बहुत खूबसूरत और जेवरात से लदी फंदी, हाथों में सोने के कड़े और गले में हीरे जवाहरात पहने। अगर वो लड़की किसी सड़क पर जाती तो यकीनन लुटेरे उसकी इज्जत के साथ साथ ये सारे जेवरात भी लूट लेते और फिर वो 2 कौड़ी की रह जाती। यही सोचकर मैं परेशान हो रहा था। उसे ज़ारो कतार रोते हुए देखकर मैं कहने लगा, ठीक है, आप मेरे साथ आएं, मैं आपको अपने घर लेकर चलता हूँ। यूं सड़क पर जाना आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। अब मैं अपनी नर्म फितरत के हाथों मजबूर हो गया था। दुल्हन को बस से उतरने को कहा और ख़ुद बस को स्टॉप पर छोड़ दिया। अब मैं पैदल ही पैदल घर की तरफ जा रहा था। पीछे पाँव में पायल पहने छन छन करती वो दुल्हन बनी लड़की मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मुझे कुछ घबराहट सी भी महसूस हुई, क्योंकि कहीं मोहल्ले पड़ोस के लोग मुझे इस दुल्हन के साथ न देख लें। उन्होंने कुछ उल्टा ही समझना था कि शायद मैं किसी लड़की को भगाकर अपने साथ ले आया हूँ। इसलिए मैं तेज़ तेज़ चलने लगा। साथ ही पायल की छन छन की आवाज़ भी तेज़ होती जा रही थी। वो यकीनन मेरे कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। तभी मैंने घर का दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा खोलने वाली अम्मा थी जो हर रात मेरे लिए दरवाज़ा खोलती थी। मुझे देखकर उन्होंने निहायत खुशी का इजहार किया, लेकिन जैसे ही मेरे पीछे मौजूद दुल्हन बनी उस लड़की पर उनकी निगाह गई तो फ़ौरन ही उनके मुंह के जाविये बिगड़ गए थे। वैसे भी वो एक गुस्से की तेज़ औरत थी। भले ही वो मेरी माँ थी, लेकिन मेरा मिजाज उनसे बिल्कुल उलट था। मैं एक नर्म मिजाज सीधा साधा नौजवान था, जबकि मेरी अम्मा एक बुरे मिजाज वाली हालात से तंग औरत थी जिनकी ज़बान पर हमेशा शिकवे शिकायत ही रहते थे। अभी भी वो उसे देखते हुए गुस्से से चीख कर कहने लगी कि ये लड़की कौन है? अगर तुम उससे शादी करके इसे लाए हो तो मैं हरगिज़ इसे कबूल नहीं करूँगी। अभी और इसी वक्त इसे धक्के देकर निकाल दूँगी। मैं उनके गुस्से से परेशान होकर कहने लगा, नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रही हैं। ये लड़की तो बहुत परेशान और किस्मत की मारी है। आप अंदर चले, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। मैंने जल्दी से उनकी गलत फहमी दूर करनी चाहिए और उस लड़की को अंदर आने का इशारा कर दिया। मैंने देखा बस में रोने धोने वाली लड़की अब बड़े मुतमईन अंदाज में चारों तरफ से इस घर को देख रही थी, जैसे वो उसका अपना ही घर हो। अब मैं अम्मा को दूसरे कमरे में ले आया था। फिर जल्दी जल्दी अपने साथ पेश होने वाला सारा वाक़या उनके सामने रख दिया। अब अम्मा शदीद परेशानी में मुब्तला थी। कहने लगी, भला आधी रात को वो बारात कहाँ से आ सकती है? यूं बारात का पैदल आना तो बड़ा हैरान कुन है। कहीं वो कोई ऐसी वैसी जगह तो नहीं थी? मैं उनकी बात ना समझ सका। बस इतना कहने लगा, अम्मा, किसी तरह भी करके इस लड़की को 2-4 दिन के लिए इस घर में जगह दे दो। इसके बाद मैं उसके रिश्तेदारों को ढूंढकर उस लड़की को उनके हवाले कर दूंगा। फिर हमारा उससे कोई वास्ता नहीं रहेगा। अम्मा गुस्से में कहने लगी, तुम्हें इस लड़की को घर लेकर नहीं आना चाहिए था। तुम इसे किसी यतीम खाने भेज देते। तो मैं फ़िक्रमंदी से अम्मा से कहने लगा, अम्मा, इस लड़की ने बहुत कीमती जेवरात पहन रखे थे। ऐसे में अगर हम उसे किसी दूसरे के हवाले कर देते तो यकीनन कोई बुरी नीयत का आदमी उस लड़की के साथ कोई गलत हरकत करके उसका सारा जेवर छीन लेता। अब अम्मा मेरी बात सुनकर खामोश हो गई थी। फिर तभी पायल की छन छन की आवाज़ आई। मैं और अम्मा दोनों चौंक गए थे। वो लड़की लाल जोड़ा पहने दरवाजे में खड़ी थी। मैंने देखा एक एक करके वो अपने सारे जेवरात उतार रही थी। फिर उसने अपने हाथ में मौजूद रुमाल में वो सारे जेवरात बांधे और अम्मा के हाथ पर रख दिए।
اماں اس کی فرما برداری پر حیران رہ گئیں۔ کہنے لگیں بیٹا جب تم اس گھر سے واپس جاؤ گی تمہیں یہ سارے زیورات دے دوں گی۔ اس نے اماں کی بات سن کر سر ہلا دیا تھا۔ اب میں مطمئن ہو کر اماں سے کھانا مانگنے لگا اور کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ نہ جانے زندگی مجھے اور کیا کیا رنگ دکھانے والی تھی۔ آنکھوں پر بازو رکھے میں اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ ابا نے بڑے پیار سے میرا نام عبدالباسط رکھا تھا۔ میں 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ میرے بعد اماں پھر سے حاملہ ہوئیں تو انہیں امید تھی کہ پھر سے میرے ہاں ایک بیٹا جنم لے گا تو 2 بیٹوں کی جوڑی مکمل ہو جائے گی، لیکن میرے بعد آنے والی ایک ننھی منی چھوٹی بہن تھی۔ یوں میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی اور کماؤ بیٹا تھا۔ میرے ابا بھی ایک ڈرائیور تھے، لیکن ایک حادثے میں ان کی موت ہوئی تو گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، کیونکہ ان کے سر پر بھرے پورے خاندان کی ذمہ داری تھی۔ لیکن شاید وقت سے پہلے حالات ایسے ہوں گے یہ بات ابا کو معلوم تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے ڈرائیونگ سکھا دی تھی۔ یہ تو میں نے شوق میں ہی سیکھی تھی، ورنہ میری خواہش تھی کہ میں ایک انجینئر بنوں، لیکن حالات نے مجھے ڈرائیور ہی بنایا۔ ویسے بھی ابا کے بعد گھر کے چلانے کی ذمہ داری میرے سر تھی، کیونکہ میں گھر کا بیٹا تھا۔ گھر کے حالات ایسے تو نہیں تھے کہ ہم اپنی کوئی ذاتی گاڑی خرید سکتے۔ ویسے بھی ابا نے ایک وین خرید رکھی تھی، لیکن ایکسیڈنٹ میں وہ اس قدر تباہ ہو گئی کہ دوبارہ سے چلنے کی اس کی کوئی امید نہیں بچی تھی۔ ایسے میں ماہانہ تنخواہ پر ایک بس کے مالک کے پاس ڈرائیونگ کی نوکری کر رہا تھا۔ گھر کا گزارا بس ہو جاتا تھا، لیکن جب بہنوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی تو وہ اپنا جہیز جمع کرنے کے لیے خود ہی محنت کر رہی تھیں۔ میری آنے والی تنخواہ سے پورے گھر کا راشن اور دوسرے اخراجات پورے ہوتے تھے، جبکہ وہ بیچاری خود ہی گھر میں سلائیاں کڑھائیاں کر کے اپنے پیسے جمع کر لیا کرتی تھی۔ یوں جیسے تیسے گھر کا گزارا ہو ہی رہا تھا، لیکن چونکہ میں بہت کم عمری سے ہی ڈرائیونگ کی نوکری کر رہا تھا، اس لیے اتنی سخت نوکری سے میں بری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ اپنی ہی کوئی گاڑی خرید کر اسے چلاؤں۔ اس طرح سے میں ماتحت ہو کر نہ ڈرائیونگ کرتا، لیکن ابھی اتنی حیثیت تھی ہی نہیں اور نہ ہی اتنے پیسے کہ میں اپنی کوئی ذاتی گاڑی خرید سکتا۔ اسی لیے لگی بندھی تنخواہ پر ہی گزارا کر رہا تھا۔ مجھ سے بڑی تینوں بہنیں شادی کے لائق ہو گئی تھیں، لیکن ابھی تک ان کا کہیں پہ بھی اچھا رشتہ نہیں لگا تھا۔ میں ان کی شادی کسی اچھے سے گھر میں کر کے انہیں ڈھیروں جہیز دینا چاہتا تھا، لیکن ایسی ابھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ گھر کے حالات کی سختی نے اماں کا مزاج بھی بہت برا بنا دیا تھا۔ وہ ہر وقت اسی پریشانی میں مبتلا رہتی کہ میری بیٹیوں کی شادیاں کب ہوگی، کیونکہ جس محلے میں ہم رہتے تھے وہاں پر ان کی ہم عمر سب لڑکیوں کی شادی آہستہ آہستہ کر کے ہو رہی تھی۔ میری بہنیں بہت سلیقہ شعار اور سگھڑ لڑکیاں تھیں، لیکن آج کل لوگ دولت اور زیادہ جہیز کے لالچ میں رشتے طے کیا کرتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ ابھی تک ان کا کسی بھی جگہ سے کوئی اچھا رشتہ نہیں آیا تھا۔ ایسے میں جب میں اس انجان دلہن بنی لڑکی کو گھر لے کر آیا تو اماں کا غصہ کرنا بنتا تھا، کیونکہ اس گھر میں کسی اور فرد کے رہنے کی اتنی گنجائش ہی نہیں تھی۔ لیکن جب میں نے انہیں کہا کہ وہ 2-4 دن بعد اس گھر سے چلی جائے گی، تب جا کر اماں سکون سے بیٹھی۔ پھر ابھی ایک دن ہی گزرا تھا جب اچانک میں رات کو سویا تو مجھے کسی کی تیز تیز آوازیں آنے لگیں۔ وہ زبان ایسی تھی جو مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون یوں تیز آواز میں بات کر رہا ہے۔ میں اٹھ کر باہر صحن میں آیا تو دونوں کمروں کے دروازے بند پڑے تھے۔ آوازیں اوپر چھت سے آ رہی تھیں۔ چھت پر بھی ایک چھوٹا سا کمرہ بنا تھا جو اسٹور روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اب میں سیڑھیاں چڑھتا اوپر ہی چلا گیا، سوچا کہ جا کر دیکھوں تو صحیح آخر چھت پر کون ہے۔ میں ابھی آخری زینے پر تھا کہ اچانک میں نے دیکھا جب کوئی وجود مجھے دیکھتے ہی دیوار پھلانگ کر کودا تھا، لیکن سامنے لمبے بالوں والی وہی لڑکی کھڑی تھی جس نے عجیب و غریب سا لباس پہن رکھا تھا۔ اچانک ہی اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور پھر بڑے عجیب انداز میں مسکرائی۔ میں بھی اس کے سر پر پہنچ گیا۔ فوراً ہی دیوار سے جھانک کر دیکھا کہ آخر ابھی یہاں سے کون کودا ہے۔ دراصل ہمارے گھر کے برابر میں ایک گھر خالی پڑا تھا۔ چونکہ وہ گھر کرائے پر تھا تو ابھی کرایہ دار اسے خالی کر کے گئے تھے۔ پھر میں تیز لہجے میں اس لڑکی سے کہنے لگا، ابھی کون چھت پر موجود تھا؟ اس نے مجھے صاف جھٹلا دیا اور کہنے لگی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے تو نیچے گھٹن ہو رہی تھی اس لیے میں چھت پر آ کر ہوا کھانے لگی، لیکن مجھے 100% یقین تھا کہ مجھ سے پہلے یہاں پر کوئی موجود تھا۔ اب مجھے اس لڑکی کی حرکتیں عجیب محسوس ہوئی تھی۔ میں جلد سے جلد اسے اس گھر سے بھیجنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی میں نے اماں سے کہا تھا کہ صرف 2-4 دن تک ہی یہ گھر میں رکے گی، اس لیے اب مجھے اس کے رہنے کا ٹھکانہ ڈھونڈنا ہی تھا۔
پھر 2-4 دن گزرے تھے کہ اچانک وہ لڑکی راتوں رات گھر سے غائب ہو گئی۔ اماں حیران پریشان تھی، کہنے لگی اس لڑکی کا زیور تو میرے پاس ہی رکھا ہوا ہے، آخر وہ کسی کے ساتھ فرار بھی ہوتی یا جاتی تو اپنا زیور اور کپڑے تو لے کر جاتی، وہ ایسے کس طرح سے گھر سے چلی گئی؟ میں بالکل خاموش تھا، کیسے بتاتا کہ اس دن چھت پر وہ کسی کے ساتھ موجود تھی؟ شاید وہ اس کا کوئی پرانا عاشق ہوگا، تبھی تو یہاں آتے ہی اس نے فوراً اس سے رابطہ کر لیا تھا۔ اب سردیوں کا موسم آ رہا تھا اور سردیوں میں رات کے وقت گاڑی چلانا اور بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ اب بھی میں ایک لمبے سفر سے واپس آ رہا تھا جب میرا گزر اسی جنگل سے ہوا۔ میں بری طرح گھبرا گیا، کہیں وہ لوگ میرے سامنے دوبارہ نہ آ جائیں اور مجھ سے اپنی دلہن کے بارے میں سوال و جواب نہ کریں۔ میں بڑی مشکل سے اس راستے سے گزر رہا تھا جب اچانک ہی میری بس خراب ہو گئی۔ اب تو میرے ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپنے لگے، خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، جیسے ابھی جنگل سے وہی سارے لوگ نکل کر آئیں گے اور مجھے مجرم کہیں گے، کیونکہ آخر کو میں ان کی بارات میں موجود دلہن کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا تھا۔ اب جلدی جلدی میں گاڑی ٹھیک کرنے لگا، تب اچانک ہی قدموں کے تیز چلنے کی آوازیں مجھے اپنے آس پاس محسوس ہوئیں، جیسے کوئی دور سے بھاگا ہوا آ رہا ہو۔ مجھے کوئی اور راستہ سجھائی نہ دیا، گھبرا کر میں بس میں چڑھا اور سیٹ کے پیچھے چھپ گیا۔ لیکن بس میں لوگوں کے چڑھنے کی آواز میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے آج میری موت واقع ہو جائے گی۔ وہ لوگ مجھے کسی صورت چھوڑنے والے نہیں تھے۔ ابھی پلٹ کر اٹھنے ہی والا تھا جب میں نے دیکھا وہی بزرگ آدمی میرے پیچھے موجود تھا، مجھے آگ بگولا نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا تو وہ کہنے لگا، وہ تمہارے ہی ساتھ گئی تھی نا، تمہارا کام ہے اب اسے لے کر ہمارے پاس واپس آنا، ورنہ ہم تمہیں اپنے سردار کے پاس لے جائیں گے۔ میں گھبرا کر کہنے لگا، نہیں نہیں، میں زبردستی اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر گیا تھا، بلکہ وہ خود ہی میرے پیچھے آئی تھی۔ 2 دن گھر میں رہنے کے بعد نہ جانے کہاں چلی گئی۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگا، میں نے سارا حساب کیا ہے، ابھی بھی وہ تمہارے ہی گھر میں موجود ہے، اس لیے جیسے بھی ہو سکے تم اسے واپس اسی جگہ پر لے کر آؤ، کیونکہ وہ ہمارے سردار کی بیٹی ہے۔ سردار اس وقت غصے سے آگ بگولا ہو کر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ بمشکل انہوں نے مجھے وہاں سے جانے دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری بس ٹھیک ہوئی تو میں بھی وہاں سے بھگا کر اسے گھر لے آیا۔ میں حیران تھا اس بزرگ کی بات پر جس نے کہا تھا کہ وہ لڑکی اسی گھر میں موجود ہے، حالانکہ 2 دن پہلے ہی وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ لیکن ایک دن بہن چھت کی صفائی کر رہی تھی، تبھی وہ چیختی ہوئی نیچے آئی، کیونکہ مغرب کا وقت تھا اسی لیے وہ بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، اماں، ابھی میں نے اسٹور روم میں ایک خوفناک چیز دیکھی ہے جو وہاں چھپ کر بیٹھی تھی۔ میں اسٹور کی صفائی کر رہی تھی، جیسے ہی سامان ہٹایا تو مجھے کسی کے پاؤں دکھائی دیے، ایسے لگ رہا تھا جیسے سامان کے نیچے کوئی موجود ہو۔ وہ جیتی جاگتی کوئی چیز تھی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں، وہ بہت خوفزدہ لگ رہی تھی۔ اماں نے اسے تسلی دی اور کہنے لگی، اچھا میں جا کر دیکھتی ہوں کہ آخر وہاں پر کیا ہے۔ لیکن جب اماں وہاں دیکھ کر آئیں تو انہیں کچھ بھی نہ ملا۔ کہنے لگی، ضرور تجھے وہم ہوا ہے، چل اب تو اکیلی چھت پر نہ جانا۔ رات کو میں کھانا کھا رہا تھا جب اماں نے مجھے یہ واقعہ بتایا۔ میں حیران تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اتنی بری طرح ڈر گئی تھی۔ پھر اسی رات میں سویا تو مجھے اپنے بستر کے پاس کوئی کھڑا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے لمبے لمبے بال میں نیند میں ہو کر بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ قدموں کی طرف کھڑی ہو کر مجھے مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی میں آنکھیں مسلتا اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی پلٹ کر بھاگتی ہوئی دکھائی دی۔ میں حیران تھا کہ کہیں میں نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا ہے یا سچ میں ہی میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے۔ اب میں اٹھ کر باہر آ گیا تھا، تبھی زینے سے اوپر جاتی آخری سیڑھی پر مجھے کوئی وجود بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ کالے کپڑوں میں ملبوس لمبے لمبے بال بکھرائے بیٹھی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا چہرہ بالکل چھپا ہوا تھا، لیکن جس طرح سے وہ بیٹھی تھی ایسے لگتا جیسے مجھ سے پیٹھ کیے بیٹھی ہو۔ اب مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا، آخر اس گھر میں کیا ہو رہا تھا؟ پہلے بہن ڈری اور اب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس گھر میں ہم سب کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ تبھی میں دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتا اس تک پہنچنے لگا، لیکن اچانک ہی وہ غائب ہو گئی۔ اب میں چھت پر آ گیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار اسٹور روم کا دروازہ کھول کر دیکھوں، کہیں وہ وہاں تو نہیں چھپی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس دروازے تک بڑھتا، اچانک ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو لمبے بالوں والی وہی لڑکی جو دلہن بن کر میرے ساتھ اس گھر میں آئی تھی، بالکل میرے پیچھے کھڑی تھی۔
میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی۔ میں اسے اس طرح کھڑے دیکھ کر بری طرح ڈر گیا۔ پھر کہنے لگا، تم تو گھر سے چلی گئی تھی نا، تو پھر کہاں سے آئی ہو اب؟ میری آواز میں غصہ تھا۔ وہ کہنے لگی، میں گھر سے نہیں گئی تھی بلکہ یہیں اسٹور میں چھپ کر رہ رہی تھی، کیونکہ مجھے خوف تھا کہ کہیں تمہاری اماں مجھے پہچان نہ لے۔ میں گھبراتے ہوئے کہنے لگا، تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ تو تمہیں رکھنے پر راضی ہو گئی تھی۔ تو وہ اداس لہجے میں کہنے لگی، راضی تو ہو گئی تھی، لیکن ایک پڑوسن نے مجھے پہچان لیا تھا، تو اس لیے وہ پڑوسن کے ساتھ ایک عامل کے پاس گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ عامل کو لے کر اس گھر میں آتی، میں خود ہی یہاں سے فرار ہو گئی۔ میں حیران پریشان تھا۔ پھر اسے کہنے لگا، لیکن اماں نے ایسا کیوں کیا؟ اسے تم میں ایسا کیا نظر آیا تھا؟ میں نے دیکھا اس کی نظریں زمین پر کچھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ پھر وہ اداس نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اسے وہی نظر آیا تھا جو ہر کسی کو نہیں نظر آتا، شاید تم بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ پھر وہ کہنے لگی، یہ ایک راز ہے جو میں تمہیں بتانے والی ہوں۔ میں ایک لڑکی نہیں بلکہ جن زادی ہوں۔ اس کی بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں پلٹ کر بھاگنے والا تھا، لیکن اس لڑکی نے اچانک ہی مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکا تو میں وہیں منجمد ہو گیا۔ پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر وہ بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، گھبراؤ مت، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن اس رات جو بارات تم نے دیکھی تھی وہ جنات کی بارات تھی۔ وہ میری ہی شادی کروانے کے لیے مجھے ایک مسجد میں لے کر جا رہے تھے، لیکن جو لڑکا دلہا بن کر میرے ساتھ تھا وہ دوسرے قبیلے کا سردار تھا، جبکہ میں اپنے قبیلے کے ایک غریب جنات کو پسند کرتی تھی۔ لیکن میرا سردار باپ اس بات پر راضی نہ ہوا اور اس نے اس شیطان صفت جنزادے سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ جبھی تو اس دن جان چھڑوا کر میں تمہارے ساتھ فرار ہو گئی تھی، لیکن ابھی مجھے تمہارے گھر میں رہتے ہوئے 2 دن ہوئے تھے جب ساتھ والی ایک عورت تمہاری ماں سے ملنے آئی۔ وہ بہت اللہ والی اور نیک بیوی تھی، اس لیے اس نے مجھے چند سیکنڈز میں ہی پہچان لیا۔ پھر وہ تمہاری ماں سے کہنے لگی، یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، اسے اس گھر سے نکال دو۔ میں نے ان کی باتیں سن لی تھیں۔ اس عورت پر غصہ بھی آیا جس نے لمحے بھر میں مجھے پہچان کر تمہاری ماں سے مجھے گھر سے نکالنے کے لیے کہہ دیا تھا، لیکن میں اس اللہ والی عورت سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے مجبوری میں تم سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تمہاری ماں کو مجھ پر شک ہو گیا تھا، اس لیے وہ ہر وقت شک بھری نظروں سے مجھے دیکھتی۔ اس نے گھر میں کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی تھی، لیکن مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ضرور کچھ کرنے والی ہے۔ تبھی تو میں اپنے اصلی روپ میں آئی اور اسٹور میں آ کر رہنے لگی، لیکن مجھے تم بہت اچھے لگنے لگے ہو، اسی لیے میں تمہیں یہ ساری بات بتانا چاہتی تھی۔ لیکن ایک بات اور کہ تم اب دوبارہ کبھی لوٹ کر اس جگہ پر نہ جانا، ورنہ وہ سارے جنزادے تمہیں گھیر لیں گے اور تم سے میری واپسی کا مطالبہ کریں گے۔ اس کی یہ بات سن کر میں سر پیٹ کر رہ گیا۔ اس سے کہنے لگا کہ کل رات ہی انہوں نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ میں تمہیں واپس ان کے قبیلے میں پہنچا دوں، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں وہاں چھوڑ کر آ جاتا ہوں۔ لیکن وہ جنزادی فوراً کہنے لگی، ہرگز نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، وہ جنزادے کہیں یہاں پر ہی نہ پہنچ جائیں۔ اس بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ میرے گھر میں جوان بہنیں اور آس پڑوس کے لوگ نہ جانے اس گھر کے بارے میں کیا سوچتے، آخر ان کی شادیاں بھی کرنی تھیں، لیکن وہ جنزادی فوراً ہی میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اب مجھے کچھ ایسا کرنا تھا جس سے وہ جنزادی واپس اپنے قبیلے میں جانے پر راضی ہو جائے۔ پھر ایک دن میں حیران رہ گیا جب ایک بہت اچھے گھرانے سے بہنوں کا رشتہ آیا۔ اماں کہنے لگی، رشتہ تو بہت اچھا ہے اور انہیں تمہاری بہنیں بھی پسند آ گئی ہیں، لیکن میرے پاس شادی کرنے کے لیے بھی سرمایہ نہیں۔ اتنا اچھا رشتہ میں کسی صورت بھی ہاتھ سے نہیں کھونا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، اماں اللہ کا نام لے کر آپ ہاں کر دیں، شادی بھی کسی نہ کسی طرح ہو ہی جائے گی۔ اب میں دوست یاروں سے قرضہ لینے کے لیے مارا پھر رہا تھا، لیکن کوئی بھی اتنا سارا قرضہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ اماں نے ایک دن میرا پریشان چہرہ دیکھا تو کہنے لگی، اگر تم برا نہ مانو تو میں ایک بات کہوں، وہ لڑکی جو اس گھر سے چلی گئی تھی اس کا سارا زیور میرے پاس رکھا ہے، میں کہتی ہوں اسے بیچ کر تمہاری بہنوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، جب وہ آئے گی تو ہم اسے پیسے دے دیں گے۔ اب میں سوچنے لگا کہ وہ تو کبھی گھر سے گئی ہی نہیں تھی، یہیں چھپ کر اس اسٹور میں رہ رہی ہے، یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ میں کہنے لگا، نہیں اماں، یہ اس لڑکی کی امانت ہے، آپ فکر نہ کریں، میں کسی نہ کسی طرح پیسوں کا بندوبست کرتا ہوں۔ پھر اس رات اچانک ہی کوئی میرے کمرے میں آیا تھا، کوئی جیسے مجھے نیند سے جگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں جیسے ہی نیند سے اٹھا تو بھاگتا ہوا وجود باہر نکلا تھا۔
میں بھی جیسے سائے کی طرح باہر نکلا اور سیڑھیاں چڑھتا اوپر پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا وہ جن زادی میری منتظر تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تم پریشان ہو اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ زیور جو میں نے تمہیں دے رکھا ہے وہ سب تمہارا ہے کیونکہ تم نے میری مدد کی تھی، اس لیے میں اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتی ہوں، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے کہ تم مجھے کبھی اس گھر سے جانے پر مجبور نہیں کرو گے۔ میں اپنی خوشی سے وہ زیور تمہیں دے رہی ہوں۔ اب میں خاموش تھا۔ اس وقت میری مجبوری تھی، اس کی بات ماننے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ یوں ہمارے درمیان ایک سودا ہو گیا۔ اس نے اپنا سارا زیور میرے حوالے کر دیا، جبکہ میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ جب تک چاہے اس گھر میں رہ سکتی ہے۔ اب بہنوں کا ڈھیر سارا جہیز آ گیا تھا، شادی کا انتظام بھی ہو گیا۔ میرے کہنے پر اماں نے وہ سارا زیور بیچ دیا تھا، لیکن میرے دل پر ایک بوجھ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب بھی کبھی اس راستے سے میرا گزر ہوا تو وہ جنات مجھے نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آخر کو میں نے ان کے قبیلے کی ایک جن زادی کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اب گھر میں شادی کی شہنائیاں گونج رہی تھیں۔ مائیوں کا فنکشن اماں نے چھت پر رکھوا دیا تھا، لیکن میں بری طرح ڈر رہا تھا۔ جانتا تھا کہ جن زادے یا جن زادیاں وغیرہ ابٹن کی خوشبو سے حاوی ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ شادی کی تقریب میں کچھ ایسا ہو جس سے وہ جن زادی سب کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ لیکن اس دن لڑکیاں چھت پر بیٹھی مہندی لگوا رہی تھیں جب اچانک ہی اسٹور روم سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی سامان اٹھا کر پھینک رہا ہو۔ جیسے ہی لڑکیوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اسٹور روم میں رکھی ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ ساتھ ہی سامنے دیوار پر نہ جانے کالے رنگ کی پینسل سے کیا عجیب و غریب لکھا ہوا تھا، وہ کسی کو بھی سمجھ نہ آیا تھا۔ تبھی اسٹور میں رکھی ہوئی کرسی خود بخود ہلی تو لڑکیاں چیختی ہوئی وہاں سے نیچے بھاگی تھیں۔ سبھی کے ہاتھوں پر مہندی لگی تھی۔ میری بہن جو دلہن بن کر مہندی لگوا رہی تھی وہ بھی بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ اماں کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے کہ یہ اس گھر میں کیا ہوا ہے۔ پھر ساتھ والی باجی جو ایک نیک عورت تھی وہ اماں سے کہنے لگی، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، ایسا لگتا ہے اس کا سایہ ابھی بھی تمہارے گھر میں موجود ہے، جبھی تو ان لڑکیوں کو کچھ اسٹور میں نظر آیا ہے۔ مہمان لڑکیاں بری طرح ڈری ہوئی تھیں۔ وہ بار بار اماں سے یہی کہتی کہ اوپر کوئی عجیب سایہ ہے جو ہمیں دیوار پر نظر آیا تھا۔ ساری عورتیں اماں کو مشورہ دے رہی تھی کہ تم ابھی اور اسی وقت کسی مولوی کو بلوا لو، ایسا نہ ہو کہ دلہن بنی تمہاری بیٹی پر کوئی برا اثر ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ اماں اپنی اس بات پر عمل کرتی، میں فوراً ہی اماں کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اماں ابھی آپ کچھ بھی نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ باجی کے سسرال والوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ ہمارے گھر میں کیا ہوا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ یہ شادی والا گھر ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس بات کو یہیں پر دبا دیں۔ شکر تھا کہ بر وقت میں نے معاملہ دبا لیا تھا، ورنہ اماں تو آج ہی اس جنزادی کو سب کے سامنے ظاہر کر دیتی۔ اماں کہنے لگی، ٹھیک ہے، شادی کے بعد دیکھتے ہیں۔ اب چھت پر بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے ڈھولک اور مہندی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی وہاں پر بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جب سارے گھر والے سو گئے تب میں دبے پاؤں اوپر گیا تھا۔ میں نے دیکھا چھت پر رکھا ہوا جھولا جہاں پر دلہن بن کر میری بہن بیٹھی تھی وہ خود بخود ہل رہا تھا جیسے کوئی اس پر موجود ہو۔ مجھے شدید خوف اور گھبراہٹ نے آن گھیرا۔ کون ہے یہاں؟ میں غصے سے کہنے لگا، تبھی جھولے پر بیٹھا اس کا وجود میرے سامنے ظاہر ہوا تھا۔ وہ آگ بگولا نظروں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، تم نہیں جانتے کہ مہندی کی خوشبو سے مجھے کس قدر تکلیف ہوتی ہے، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میں گھبرا کر کہنے لگا، نہیں، اس گھر میں شادی ہے تبھی تو یہ سب ہو رہا ہے، چند دن بعد سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ میں اسے کسی صورت ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگی، لیکن اتنے شور اور اتنی تیز خوشبو میں میرا رہنا بہت مشکل ہے۔ تو میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ تم 2 دن کے لیے بس یہاں سے غائب ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم کسی پریشانی میں پھنس جاؤ۔ اگر اماں یا کسی اور کو شک ہو گیا تو وہ ضرور کسی عامل یا مولوی کو بلوا کر تمہیں قید کروا دے گی۔ میری بات سن کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ پھر وہ کہنے لگی، کیا یہاں پر کوئی محفوظ ٹھکانہ ہے جہاں پر میں رہ سکوں؟ تو میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ ہاں، یہاں سے دور ایک پرانا قبرستان ہے، وہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں کیونکہ اس کی حفاظت ایک گورکن کرتا ہے۔ تم اس قبرستان کے کسی پرانے درخت پر آرام سے رہ سکتی ہو۔ اب اس نے میری بات مان لی تھی۔ پھر جاتے جاتے کہنے لگی، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی شادی ختم ہو جائے گی میں فوراً لوٹ کر اس گھر میں آ جاؤں گی۔ اب میں نے شکر کا سانس لیا تھا کہ وہ کسی طرح اس گھر سے جانے پر راضی ہو جائے گی،
کیونکہ اپنی بہنوں کی شادی میں کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ پھر دونوں بہنوں کی شادی خیر و عافیت سے ہو گئی۔ اب میں منتظر تھا کہ وہ کب لوٹ کر اس گھر میں واپس آتی ہے، لیکن حیران رہ گیا جب کافی دن گزر جانے کے باوجود بھی اس کی کوئی آہٹ محسوس نہ ہوئی تھی۔ اب میں اکثر رات کو اٹھ کر چھت پر جاتا اور دیکھنے کی کوشش کرتا کہ آیا وہ چھت پر موجود ہے یا نہیں، لیکن کسی بھی ایسی صورتحال سے مجھے محسوس نہ ہوا کہ وہ واپس لوٹ کر آئی ہے۔ میں نہ جانے کیوں اس کے بارے میں اتنا پرتجسس ہو رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ ایک بار اسی پرانے قبرستان میں جا کر دیکھوں کہ وہ وہاں رہتی ہے یا نہیں۔ تو ابھی ایک دن میں اپنے کام سے واپس آیا تو دل کے ہاتھوں مجبور ہوا اور آدھی رات کو اسی پرانے قبرستان میں جا پہنچا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے اچھی طرح پہچانتی ہے، مجھے دیکھ کر میرے سامنے ضرور آئے گی۔ تبھی گورکن کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ غصے سے کہنے لگا، کیوں نوجوان، آدھی رات کو اس قبرستان میں کیا لینے آئے ہو؟ تو میں کہنے لگا، بابا جی ایسی کوئی بات نہیں، بس میرا دل گھبرا رہا تھا، اسی لیے اس جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک میں بوڑھے گورکن سے باتیں کرتا رہا، پھر اٹھ کر گھر کی طرف آنے لگا، لیکن اچانک ہی پائل کی چھن چھن کی آواز مجھے اپنے پیچھے سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی آگے بڑھتا پھر سے یہ آواز میرے پیچھے سنائی دیتی۔ اب تو میں باقاعدہ رک گیا تھا۔ کون ہے یہاں؟ میں بلند آواز سے کہنے لگا۔ جواب میں ایک ہنسی کی آواز آئی تھی۔ میں اس ہنسی کو لاکھوں میں پہچان سکتا تھا، یہ وہی تھی جو یہاں پر ہی کہیں چھپی بیٹھی تھی۔ اب میں اسے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس نے خود کو میرے سامنے ظاہر نہ کیا۔ پھر میں تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف جانے لگا اور پائل کی تیز آواز پھر سے میرے پیچھے گونج رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ ساتھ ہی گھر کی طرف آ رہی تھی۔ کاش میں اس تجسس میں قبرستان نہ جاتا تو پھر سے وہ میرے گھر میں نہ آتی۔ میں جیسے ہی گھر کے اندر گیا، چھن چھن کی آواز سیڑھیوں سے ہوتی ہوئی فوراً ہی چھت پر چلی گئی تھی۔ وہ اس گھر میں واپس لوٹ آئی تھی اور اسے لانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ مجھے کمرے میں شدید گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس خوف کا احساس کہ وہ اس گھر میں واپس آ گئی ہے، اس نے مجھے سونے ہی نہ دیا۔ وہ ہر رات میرے کمرے میں آ جاتی اور مجھے مجبور کرتی کہ میں اس سے ملنے اوپر آؤں۔ وہ مجھ سے دنیا جہان کی باتیں کرتی اور بتاتی کہ کس طرح وہ ایک غریب جنات سے شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتی تھی۔ اگر اس کا سردار باپ مان جاتا تو وہ کبھی لوٹ کر انسانوں کی دنیا میں نہ آتی۔ اب بھی وہ اسے بہت یاد کرتی ہے۔ میں اس کی ادا سے سمجھ سکتا تھا، کیونکہ وہ اب بھی اس سے بہت پیار کرتی تھی، کیونکہ وہ اس جن زادے سے بہت محبت کرتی تھی، یہ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا۔ لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے علاوہ گھر میں کسی اور کو اس کی موجودگی کا شبہ بھی ہو، اسی لیے میں پریشان رہنے لگا تھا۔ پھر ایک دن اسی پریشانی میں ایک عامل کے پاس جا پہنچا۔ وہ ایک نیک اور روحانی عامل تھا۔ اس نے میری ساری پریشانی سنی تو کہنے لگا، تمہارے ساتھ تو پیش آنے والا واقعہ بہت بڑا ہے، اب تمہیں اس سے جان چھڑوانے کے لیے وہیں پر جانا ہوگا جہاں پر تمہیں وہ بارات نظر آئی تھی اور جہاں پر وہ جنات موجود ہیں۔ کسی بھی طرح کر کے تم جنات سے بات چیت کرو اور اس جن زادی کو واپس قبیلے میں بھیجو، اس طرح سے تو تمہاری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس نے مجھے یہی حل بتایا تھا۔ اب میں اگلی رات وہیں پر جانے کا سوچ رہا تھا۔ پھر مجھے کام سے آتے آتے بہت دیر ہو گئی۔ میں مخالف سمت سے گھر کی طرف جاتا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں میں نے اسی راستے پر بس ڈال دی۔ میں نے اپنی بس اسی جگہ پر کھڑی کی جہاں پر گزشتہ دنوں میں میری بس خراب ہوئی تھی۔ اب میں بے بس سا ہو کر اس جنگل کی طرف دیکھ رہا تھا جب اچانک ہی بھاگتے دوڑتے قدم مجھے اپنے آس پاس سنائی دینے لگے۔ میں نے دیکھا وہ لمبے لمبے چوغے سے پہنے عجیب و غریب حلیے والے جنات مجھے گھیر کر کھڑے تھے۔ پھر ایک جن ذات غصے سے چیختا ہوا کہنے لگا، یہ وہی بس والا ہے جو ہماری دلہن کو لے کر گیا تھا۔ اس نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے، اب اسے اس کی سزا ملے گی، چلو اسے سردار کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ اب انہوں نے مجھے اپنے ساتھ گھسیٹ لیا تھا۔ دونوں بازوؤں سے پکڑ کر وہ مجھے کسی مجرم کی طرح اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ دور جنگل میں لے جا کر اب وہ مجھے ایک خفیہ جگہ پر لے کر جا رہے تھے۔ میں حیران تھا جب میں نے سامنے ایک جنگل کے بالکل بیچ میں بڑا سا محل دیکھا۔ اس میں چاروں طرف روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ میں حیران تھا کہ اس قدر سنسان اور ویران جگہ پر یہ محل کیسا ہے۔ تبھی وہ گھسیٹتے ہوئے مجھے اندر لے گئے۔
سامنے اندر کا منظر تو اور بھی حیران کن تھا، کیونکہ ایک بڑے سے تخت پر ہیروں کا تاج پہنے ایک لمبا چوڑا دیو قامت جنزاد بیٹھا تھا۔ وہ جنزاد سارے مل کر نہ جانے کون سی زبان بول رہے تھے، جس پر وہ سردار بار بار سر ہلا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ ایک سردار کی بیٹی ہے، یقیناً یہی سردار اس کا والد ہے۔ پھر سردار نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، او نوجوان، تو نے ہماری بیٹی کو کہاں چھپا کر رکھا ہے؟ دیکھ، ہم انسانوں کی دنیا میں نہیں جاتے اور نہ ہی ہم کسی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، لیکن پہلے بھی ہمارے قبیلے کے بزرگ جنزاد نے تجھے کہا تھا کہ اسے واپس لے کر آ، لیکن تو نے ہماری بات نہیں مانی۔ اب ہم تجھے اپنے قید خانے میں قید کریں گے۔ ان کی بات سن کر میں بری طرح گھبرا گیا۔ پھر کہنے لگا، نہیں نہیں سردار، میں انہیں لے کر آپ کے پاس آنے ہی والا تھا، لیکن اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا کہ میں اس کے ساتھ یہ ظلم نہ ہونے دوں۔ وہ سردار حیران تھا، پھر کہنے لگا، کیسا ظلم؟ وہ میری بیٹی ہے، وہ بھی اکلوتی، میں ہرگز اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ پھر میں نے اسے جنزادی کی ساری بات بتا دی کہ کس طرح سے وہ دوسرے قبیلے میں جا کر شادی نہیں کرنا چاہتی، بلکہ اسی قبیلے کے ایک جنزاد سے محبت کرتی ہے۔ اس کی خاطر وہ انسانوں کی دنیا میں رہنے پر مجبور ہے۔ سارے جنزاد سردار کے سامنے کھڑے تھے۔ پھر سردار چلاتے ہوئے کہنے لگا، کون ہے وہ جو میری بیٹی سے محبت کرتا ہے، اور یہ بات مجھے آج تک معلوم نہ ہو سکی۔ اب سارے جنات خاموش تھے، کوئی بھی آگے نہ بڑھا، لیکن سب سے آخر میں کھڑا ہوا ایک نوجوان جنزاد فوراً آگے آیا تھا۔ پھر سر جھکا کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں شہنشاہ جنات، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں تو بڑے آرام سے اس قبیلے میں زندگی گزار رہا تھا، لیکن ہر روز مجھ سے ملنے وہ جنزادی کنویں پر آ جاتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے ہی شادی کرے گی، تبھی تو میں بہانے سے اس قبیلے سے دور چلا گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کی نظر میں برا بنوں۔ اب سردار خاموش تھا، پھر کہنے لگا، ہماری بیٹی واپس آ جائے، میں تم سے ہی اپنی بیٹی کی شادی کرواؤں گا۔ اس کی بات سن کر سارے جنات خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے۔ پھر سردار نے مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، کسی بھی طرح کر کے ہماری بیٹی کو واپس لے کر آؤ، میں اپنی بیٹی کی اسی جنزاد سے شادی کرواؤں گا جس سے وہ کرنا چاہتی ہے۔ اب میں خوش وہاں سے واپس آیا تھا۔ پھر اگلی رات کو میں فوراً ہی چھت پر جا پہنچا، جانتا تھا کہ وہ ابھی بھی وہیں پر موجود ہوگی، لیکن جب اماں مجھے کھانا نکال کر دینے لگی تو غصے سے کہنے لگی، آج بھی مجھے اس گھر میں بہت سی آوازیں آئی تھیں، وہ پراسرار سی آوازیں تھیں، میں کل ہی اس مولوی کو اس گھر میں لانے والی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا، کیونکہ اس رات ہی میں اس جنزادی کو لے کر قبیلے میں جانے والا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ اماں اپنی اس بات پر عمل کرتی، میں نے جنزادی کو اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ واپس اپنے قبیلے میں چلی جائے، کیونکہ اس کا سردار باپ اس کے آنے کا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی آدھی رات کو جنزادی اپنے قبیلے میں واپس لوٹی، میں اس کے محل کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ شہنشاہ جنات کی بیٹی تھی۔ جس طرح سے اس کا استقبال کیا گیا، بلا شبہ وہ کوئی عام جنزادی نہیں تھی۔ میں اس کی آؤ بھگت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ پھر سردار نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ کل جنزادی کی شادی اسی جنزاد سے ہوگی جسے وہ پسند کرتی ہے، بھلے ہی وہ ایک غریب جنات ہے، لیکن پھر بھی میرے بعد وہی اس قبیلے کا سردار بنے گا۔ یوں اس غریب جنات کی قسمت بدل گئی تھی۔ پھر اسی رات میں واپس اس قبیلے سے لوٹنے لگا جب جنزادی نے مجھے روکا تھا۔ پھر اپنے باپ سے کہنے لگی، یہ نوجوان بہت اچھی اور نیک فطرت طبیعت کا مالک ہے، میں اسے انعام دینا چاہتی ہوں۔ سردار نے فوراً ایک پوٹلی مجھے تھمائی اور کہنے لگا، تم نے اتنے دن تک میری بیٹی کی حفاظت کی، اسی لیے یہ تمہارا انعام ہے۔ میں خوشی خوشی وہ انعام لے کر واپس اپنے گھر لوٹ آیا تھا۔ جیسے ہی پوٹلی کھول کر دیکھی تو حیرت سے دنگ رہ گیا۔ وہ زیورات سے بھری ہوئی تھی۔ یقیناً ان دونوں باپ بیٹی نے مجھے مالا مال کر دیا تھا۔ پھر دوسرے دن اماں پریشان سی بیٹھی تھی، وہ کسی مولوی کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی۔ تبھی میں نے انہیں کمرے میں بلایا اور جنزادی کی ساری کہانی انہیں سنا دی کہ کس طرح وہ دلہن بنی لڑکی کوئی انسان نہیں بلکہ شہنشاہ جنات کی بیٹی تھی۔ اماں حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ پوری کہانی سنتی رہی۔ انہیں اس بات پر یقین ہی نہیں آیا تھا، لیکن جب میں نے انہیں وہ زیورات سے بھری ہوئی پوٹلی دکھائی تو وہ بے اختیار کہنے لگی کہ بے شک انسان کے ساتھ جنات کا وجود بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ آج میں نے اپنی ڈرائیونگ چھوڑ کر کاروبار شروع کر دیا ہے، کیونکہ اس ڈرائیور کی نوکری نے تو مجھے تھکن سے ہی مار ڈالنا تھا۔
اس سے تو اچھا تھا کہ میں کوئی کاروبار کر کے کوئی نیا کام شروع کر دیتا۔ گھر کے حالات بھی پہلے سے بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ بہنیں اپنے گھروں میں خوش ہیں، لیکن کبھی کبھار آتے جاتے میں اس جنگل کے قریب سے گزرتا ہوں تو وہ عجیب و غریب بارات اور اس بارات میں لال جوڑا پہنے وہ دلہن مجھے بہت شدت سے یاد آتی ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ کبھی اس جن زادی سے ملنے اس کے قبیلے میں جاؤں، لیکن کہیں پھر کسی مصیبت کو مول نہ لے لوں، یہی سوچ کر میں وہیں پر اپنے قدم روک لیتا ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔